نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے نماز چھوڑ دی تو سکون بھی چلا گیا۔ جب دل بے چین ہو تو سمجھ لو کہیں نماز تو نہیں چھوٹ گئی، کیونکہ جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سکون، راحت اور رب کی رحمتوں سے خود دور چلی جاتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، نماز صرف فرض نہیں، نماز ایک رابطہ ہے، وہ رابطہ جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ وہ رابطہ ایسا ہے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود سے خود ہی نکل کر اندھیرے میں چلا جائے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ برائی کے دروازے کو خود کھول دیتا ہے۔ ہم دنیا میں ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، بازار میں گھومتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نیند بھی پوری کرتے ہیں، لیکن جس رب نے یہ سب دیا اس کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے، پھر روتے ہیں کہ سکون نہیں، پریشان بہت ہیں، دل گھبرا رہا ہے۔ ارے جس نے تمہیں سکون دینا تھا اس سے تو تمہارا رشتہ ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ نماز چھوڑ دی تو سکون بھی چھوٹ گیا، رزق میں بے برکتی آ گئی، دل بے چین ہو گیا، گھر میں لڑائیاں پڑ گئی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ بس ایک سجدہ واپس کر دو، رب ناراض نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے میرے بندے لوٹ آؤ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ چلو آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، اب سجدوں کو اپنا سکون بنائیں گے، اللہ سے وہ تعلق واپس جوڑیں گے جو ہم نے خود توڑا تھا۔ ایک بزرگ خاتون تھی جو بہت ہی زیادہ بیمار رہتی تھی، ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ نرس نے ان سے پوچھا، اماں جان کچھ چاہیے آپ کو؟ بوڑھی خاتون خاموش رہی، بس آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نرس نے پھر پیار سے پوچھا، اماں جی کچھ چاہیے تو بتائیں، پریشان نہ ہو، دوا ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تب وہ بڑی مشکل سے بولی، بیٹی میں نے 50 سال دنیا میں ہر فکر کی، بس رب کی فکر نہیں کی، دل کرتا ہے کہ سجدے میں گر جاؤں، پر دیکھ یہ جسم نہیں ہل رہا۔ بس تھوڑی دیر بعد ان کے لب ہلے اور یہ آخری الفاظ نکلے، یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے، میں تیرا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن مہلت ختم ہو چکی تھی اور وہ ماں نماز کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دیکھیے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے اور وہ بوڑھے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آج نماز ہے، کل سانسیں بھی نہیں ہوں گی، اور وہ جو سجدے کل کے لیے چھوڑ دیے ہیں وہ اکثر کل آنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ نماز وہ چیز ہے جسے ہم اکثر غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے تم اپنے رب کو ترک کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ جب تم 5 وقت کا رابطہ اپنے رب سے نہیں رکھتے اپنی روح کو سکون میں کیسے دیکھتے ہو؟ جب تم نماز چھوڑ دیتے ہو تو گویا کہ تم اپنی زندگی کے سب سے اہم حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم میں کتنے ہیں جو دن بھر دنیا کی ہر چمک دھمک کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، مگر جب سجدے کا وقت آتا ہے تو تمہیں اپنے رب کا ذکر کرنا بوجھ لگتا ہے۔ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو تو تمہاری آخرت کی فکر کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا تم یہ دنیا کا سکون، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت اور یہ شہرت تمہیں خوشی دے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب چیزیں صرف تمہیں دنیا میں کچھ وقت کا فریب دیتی ہیں۔ آخرکار تمہیں سکون تب ملے گا جب تم اللہ کے سامنے جھک کر سجدہ کرو گے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ تم سجدے میں جاؤ، تمہیں سکون دے گا، تمہاری زندگی کا مقصد بتاؤں گا، تمہاری پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ اور پھر وہ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہی لوگ دن رات اپنی زندگی میں بے سکون اور بے چین رہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے موت آتی ہے تو وہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے نماز پڑھ لی ہوتی اور ہم نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا ہوتا اور ہم نے سجدے میں جا کر رو رو کر اپنے گناہ معاف کروا لیے ہوتے۔ یاد رکھو، نماز تمہاری زندگی ہے، نماز تمہاری روح کا سکون ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑ دی تو تم نے سکون کو خود سے دور کر دیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتائے۔ نماز ہماری زندگی میں سکون، رہنمائی اور برکتیں لاتی ہے۔ ہم 5 وقت اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز کو قائم کرو تاکہ تم میرا ذکر سکون سے کر سکو۔ نماز ہمیں اپنے رب کی یاد دلاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی کرنے والے سجدے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔